مسند احمد بن حنبل کی 7348 نمبر حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ ما کان یعنی عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول۔ مختصر سا جملہ فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد مالداری قائم رہے اور وہ دل کے غنا کے ساتھ دیا جائے اور اس کا آغاز کیا جائے اپنے قریبیوں سے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو اس مختصر سے جملے سے نکلتی ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جو دل کے غنا کے ساتھ دیا جائے، یعنی مالداری ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ بندے نے دے دیا، مجھے دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے اس کی خود کو ضرورت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ چاہے ظاہری مال کے اعتبار سے دولت مند ہو یا دل کے اعتبار سے دولت مند ہو، یعنی صدقہ اس وقت انسان دے جب اس کے دل میں غنا ہو، یعنی وہ ظاہری اعتبار سے بھی یا قلبی اعتبار سے بھی غنی ہو، مالدار ہو کہ میں یہ دے رہا ہوں اور وہ خوشی سے دے۔ یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ نہ دے، اور دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے وہ صدقہ کر دے سب کچھ اور پھر وہ خود مانگنا شروع کر دے، یعنی ایسا صدقہ جس کے بعد وہ خود محتاج نہ ہو، اتنا صدقہ اللہ کے راستے میں یا کسی کے مدد کے لیے وہ دے سکتا۔ پھر ایک اور اگلی بات جو اس میں اہم ہے، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ۔ آپ یہ دیکھیے کہ صدقے میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آغاز اپنے قریبیوں سے کرے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جن کا وہ کفیل ہے ان سے وہ آغاز کرے صدقے کا۔ اب اس میں یہ معاملہ ہے کہ ہر بندہ اپنے قریبیوں کو دیکھے گا، اور اپنے قریبیوں کو ہر بندہ جانتا ہے، اپنے اقرباء کو ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو محتاجگی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے کہ اپنے محروم رہ جاتے ہیں، اور کوئی پوچھے جی بے فیضے ہیں۔ اچھا، بے فیضے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صدقہ اس لیے کرتے ہو کہ اگلا جو ہے وہ تمہیں کچھ دے۔ ہم ایسے بہت سے معاملات ہیں جن معاملات میں ہم شریعت کے واضح اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، آغاز اپنے قریبیوں سے کرے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اپنوں کو کوئی نہیں دیتا۔ ہر جگہ پر یہ ہوگا، وہ نہیں جی اپنوں کو دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فائدے کے لیے دے رہے تھے، اور اگر کوئی صدقہ بھی مدد بھی فائدے کے لیے کرتا ہے کہ یہ میرے کام آئے، تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ، وہ واقعہ کہ آپ کیا کرتے، وہ مستضعفین جو کمزور لوگ تھے ان کمزوروں کو خرید کے انہیں آزاد کر دیتے، کمزور غلام خریدتے انہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بہت سے۔ تو آپ کے والد گرامی کہنے لگے، بیٹے اگر تو نے دولت ہی خرچ کرنی ہے تو ایسوں کو خریدا کر کو تیرے بھی کام آئے۔ بھی تو غلام خرید کے آزاد کرتا ہے، ایسے غلام خرید کے آزاد کر جو کل کو تیرے کام آئے۔ تو ان لوگوں کو خرید رہا ہے، ان لوگوں کو آزاد کر رہا ہے جو کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو جملہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اس لیے تو کر ہی نہیں رہا کہ کل کو یہ میرے کام آئے۔ اب صدقہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہے تو پھر اس چیز کا طلبگار نہیں رہے گا کہ مجھے ان سے کوئی فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل، جبکہ ہمارے یہی ہے، میں نے اس کے بیٹے کو باہر بھیج دیا، میں نے اس کے بیٹے کو کام پہ لگا دیا، اب یہ ساری زندگی میرا احسان مند رہے، ساری زندگی میرے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے، تو پھر تو معاملہ اللہ سے تو نیکی کا ہے۔ پھر ایسوں کے بارے حدیث پاک میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں سے فرمائے گا، جاؤ تم نے جن کے لیے نیکی کی تھی ان سے جا کے اجر لے لو، میرے سے کیا لینے آئے ہو، مجھ سے کیا لینے آئے ہو۔ اس میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے۔
اچھا، اب دوسرا جو اس میں معاملہ یہ ہے کہ اپنوں کو ہم دیتے نہیں، اور اس میں جو ایک تو یہ حدیث ہو گئی۔ دوسرا، قرآن فرما رہا ہے اے ایمان والو، جب تم کسی کے ساتھ لین دین کرو، کوئی قرض کا معاملہ کرو، فَاكْتُبُوهُ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو قرض دے دیا، اب اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، نہ دینے والا وقت سے دیتا ہے، اور پھر جس کو قرض دے دو پھر دوبارہ وہ دینے کا نام نہیں لیتا۔ اب اس میں اگر لکھا ہوا نہیں ہوگا تو کل کلا کو وہ کہے گا جی کیا معاملہ، میں کون سا تمہیں دینے والا ہوں، یا اس طرح کے پھر لڑائی جھگڑا۔ اسی سے ایک اور بات بھی، ایک اور معاملہ کہ جب کسی کو دو تو گن کر دو، لو گن کر لو۔ ہم اس میں بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں تو نے دیے، گن کے دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس نے نہ گنے ہوں، اس کو مغالطہ لگ گیا ہو۔ اس طرح کا معاملہ یہیں پر ہمیں ایک سوال آیا تھا کہ 4-5 جگہوں پر وہ پیسے اسی طرح جاتے رہے کہ کسی نے بھی نہیں گنے، ایک نے دیے، اس نے آگے دے دیے، اس نے آگے دے دیے، اب وہ 5ویں جگہ پر جب پہنچے تو اس میں سے 1000 روپیہ کم تھا، یعنی وہ لاکھ کی جو کاپی ہوتی ہے اس میں سے 1000 روپیہ کم تھا۔ اب وہ کہے میں نے بھی نہیں گنے، پیچھے پوچھا، اس نے کہا میں نے بھی نہیں گنے، اب کہاں کم تھے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اب اس اعتبار سے وہ 4 کے 4 یا 5 کے 5 جو فریق ہیں ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیا کی، جانے انجانے میں خلاف ورزی کی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کہا اس کو نہیں مانا۔ یہی ہمارا حال ہے کہ ہم اس میں ایک تو یہ ہے کہ دل کا غنا، اور دوسرا اپنے قریبیوں سے آغاز۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔